اس کے بعد اور ایک اہم بات سنیے، ساتویں بات، اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کا نام اپنے نام کے ساتھ ملا دیا۔ یہ بات سنو بھائی، بہت اہم چیز، اللہ تعالیٰ اپنے نام کے ساتھ اللہ کے نبی کا نام کیا کر دیا؟ ملا دیا۔ مثال کے طور پہ اذان جب ہو رہی، دیکھیے اذان میں کیا ہو رہا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ بعد میں مؤذن کیا کرتا؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اقامت میں بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ رہا۔ جمعہ کا خطبہ بھی آ رہا تو پہلے اللہ کی تعریف آ رہی، بعد میں اللہ کے رسول کی تعریف آ رہی۔ نماز میں جب تشہد پڑھیں گے، التحیات للہ والصلاۃ والطیبات پڑھنے کے بعد السلام علیک ایھا نبی، اے نبی آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں، پھر خصوصاً اللہ کے رسول کے لیے درود پڑھا جاتا ہے۔ اچھا ذرا غور کیجئے گا، اللہ کے رسول کا نام لوگ مٹانا چاہے، بہت کوشش کیے، مگر جسے اللہ رکھے اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اللہ کہہ رہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے نام کو روشن کر دیا۔ قیامت تک جب تک اللہ کا نام پکارا جائے گا، وہاں پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا۔ جب بھی کوئی ایمان لائے گا تو لا الہ الا اللہ جب پڑھے گا تو اس کے ساتھ محمد الرسول اللہ بھی اس کو پڑھنا ہوگا۔ اور آپ اللہ تعالیٰ نے ایسا ملا دیا، ذرا دیکھیے یہ دنیا کا سسٹم۔ مثال کے طور پہ اذان ہے، اذان ہے، کوئی سیکنڈ کوئی منٹ ایسا نہیں جاتا جہاں دنیا میں اذان نہ ہو۔ اب ہمارے پاس عشاء ہوئی، ہو سکتا ہے کسی کے پاس مغرب ہو رہی ہوگی، کسی کے پاس عصر ہو رہی ہوگی، کسی کے پاس فجر ہو رہی ہوگی، کوئی وقت نہیں، یہاں اذان ہوتی، ختم ہوتی، ادھر ہوتی، ادھر ہوتی، ادھر ہوتی، ادھر ہوتی، ادھر ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام کیسا روشن کیا دیکھیے۔ چلیے ذرا اور آگے بڑھیے گا۔ تمام نبیوں کے ساتھ اللہ نے عہد کیا، تمام عہد کیا کیا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، بتایا تمام پیغمبروں کو یہ بتایا گیا کہ یہ ایک پیغمبر آئے گا، یہ ایک پیغمبر کی بات کو ماننا ضروری ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کی باتوں کو تسلیم کرنا ضروری ہے۔ اب اللہ کے رسول کے بارے میں کیا بتایا؟ وہ مثالیں بتائی گئیں۔ چلیے نویں بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ معراج میں بلایا۔ میں ابھی آپ کو بتایا معراج کا واقعہ، آپ سنیں، میں تو وہ نہیں جانا چاہتا۔ معراج میں بلا کر اللہ یہ بتا دیا پوری کائنات کے اندر سب سے اونچا مقام اگر کسی کا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ بیت المقدس میں حضرت جبریل کی اذان ہوئی، اذان کے بعد پورے جتنے پیغمبر ہیں اللہ ان کو وہاں پہ بھیج دیا۔ روایتوں میں آتا 1,20,000 پر 4,000 پیغمبر آئے، اور فرشتے کیسے آئے؟ نیچے سے لے کر آسمان تک صفیں بنی، تل ڈالنے کی جگہ نہیں تھی، تل دھرنے کی جگہ وہاں پہ نہیں تھی۔ ذرا غور کیجئے گا، اس وقت تمام صفیں بنی ہوئی ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل صفوں کو چیرتے ہوئے اندر آئے، پوری سب بنی ہوئی ہے، امام کی جگہ خالی ہے۔ بتایا اللہ کے رسول کو، آپ کا ہاتھ پکڑ کر لے آئے، بتایا مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، میں پوری دنیا کا چکر لگا کر آ رہا ہوں، آپ سے زیادہ نیک انسان اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ امامت کے لیے اگر کوئی حقدار ہے تو آپ ہیں، چلیے آپ آئیے۔ اللہ کے رسول کو امام الانبیاء کہتے ہیں، تمام پیغمبروں کا امام اللہ تعالیٰ بنایا۔ اچھا چلیے اس کے بعد ذرا آئیے 10ویں بات، اللہ تعالیٰ کہہ رہا خاتم النبیین۔ خاتم النبیین کا معنی ہے کہ نبیوں کے سلسلے کو اللہ کے رسول ختم کر ڈالے۔ 1,24,000 پیغمبر آدم علیہ السلام سے جو سلسلہ چل رہا تھا وہ سلسلہ محمد رسول اللہ پہ ختم ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، ہم نے پورے لوگوں کے لیے آپ کو خوشخبری دینے والا، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ پھر آپ نے کہا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے لوگوں پوری کائنات کے لیے اللہ مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ کل تک جو یہودی تھے، کل تک جو عیسائی تھے، آج ان کا کام ہے کہ اللہ کے رسول پر ایمان لائیں، اگر نہیں لائے تو کافر ہو گئے، پورے نیکیاں ان کے برباد ہو گئے۔ ایک واقعہ دیکھیے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ آئے، تورات
موسیٰ علیہ السلام پر جو اتری اس کے چند صفحے ملے لا کر اللہ کے رسول کے سامنے پڑھ رہے ہیں. کتنے اچھے اچھے باتیں ہیں دیکھو اس کے اندر. حضرت عمر پڑھتے جا رہے ہیں. لوگوں نے کہا عمر اللہ کے رسول دیکھ چہرہ بدل گیا, غصے میں آپ چہرہ اٹھا کر دیکھے تو اللہ کے رسول کے چہرے کا رنگ بدل گیا. تو بتایا حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں اللہ کو اللہ مانتا ہوں, رسول کو رسول مانتا ہوں, اسلام کو اسلام مانتا ہوں, میرے دل میں دوسرا کچھ بھی نہیں ہے, صرف ملا میں بتایا عمر تم میرے سامنے تورات لا کے پڑھتے, لو کان موسیٰ حیا ما وصیہ الا اتباعی, آج موسیٰ بھی اگر زندہ ہوتے تو ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ میرے اوپر ایمان لائیں, اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو گئے بے ایمان بن جاتے. تو یہاں پہ جو بات بتایا جا رہی دیکھیے اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ کیا کیا, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین, اللہ آپ کو رسولوں کا سردار اور خاتم بنا گیا. یعنی مطلب ہے کہ قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. عرفے میں جب آپ خطبہ دے رہے حج کے موقع پر 1,40,000 پر 5,000 آدمیوں کے سامنے آپ کا خطبہ ہوا. کیا خطبہ تھا, کیا الفاظ تھے, انشاءاللہ کبھی آپ سنیں گے. جب خطبہ ختم ہوا اللہ تعالیٰ وہی اتارا, الیوم اکملت لکم دینکم, آج ہم نے اسلام کو مکمل کر دیا, اس کے بعد نہ کمی ہو سکتی نہ کوئی زیادہ اس کے اندر ہو سکتی. تو آپ ذرا اندازہ لگائیے اللہ کے نبی کی خوشی کی کیا انتہا رہے گی. 20 پر 3 سال رات دن امت کے لیے تڑپنے والا, جب اللہ کی طرف سے بات آئی تو دیکھیے اللہ کے نبی کی انگلیاں پوری اوپر اٹھیں. پہلی بات آپ نے کہا اللہم اشہد, اللہ اتنی بڑی جماعت کو میں لایا ہوں, سب تیرے کو ماننے والے لوگ ہیں, اللہ تو گواہ رہے کہ میں نے اپنے کام کو پورا کر دیا. اس کے بعد لوگوں سے پوچھے کیا بھئی میں جو کام کرنا تھا کرا نہیں کرا, بولا کہ ہاں اللہ کے رسول آپ اپنا فرض ادا کر دیے, آپ اپنا فرض ادا کر دیے. بولے اللہ تو گواہ رہا ہے آج یہ لوگ مان رہے ہیں, کل ایسا نہیں ہونا کہ آ کے بولیں گے جیسے دوسری امت کہیں گے ہمارے پاس کوئی رسول نہیں آیا, ماشاءاللہ دین مکمل ہو گیا, کوئی نیا دین نہیں آئے گا, کوئی نیا طریقہ نہیں آئے گا, اصل دین وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا. چلیے میں آخری اس میں اب پہنچ رہا ہوں. 11ویں بات یہ ہے امت محمدیہ پوری امتوں میں سب سے افضل. اللہ کا شکر ہے کہ ہم کو تمام لوگوں میں سب سے افضل بنایا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, ہم نے تمہارے لیے بہترین امت, اچھی امت ہم بنائے. کل قیامت میں کیا ہوگا میرے دوستو, تمام لوگ آ کر بولیں گے اللہ یہ پیغمبر بھی نہیں آیا, اللہ دنیا میں آتا تو ہم لوگ بری حالت میں نہیں رہتے. پیغمبر بولیں گے اللہ ہم کام کر دیے اللہ, وہاں پہ بولیں گے نہیں اللہ کوئی بھی نہیں آیا, اب کیا ہونا, اللہ بولیں گے گواہی لاؤ جی کیا ہے تم کام کرے, بلکہ پورے پیغمبروں سے کہا جائے گا. پورے پیغمبر کیا کہیں گے, اللہ امت محمدیہ کو ہم گواہ بناتے ہیں, امت محمدیہ ہم لوگوں کو لائیں گے. کیا جی دنیا میں رسول آئے تھے کیا, ہو اللہ آئے دین کا کام کرے, ہو اللہ کرے سنائے, تو لوگ بولیں گے اللہ یہ لوگ بعد میں آئے اور ہمارے بارے میں گواہی دے رہے ہیں, بعد میں آ کر کیسا بولتے یہ لوگ. تو اللہ پوچھیں گا کیا جی تمہاری کوئی گواہی دینے والا ہے, تو اللہ کے نبی کو لایا جائے گا. دنیا والے نبیوں کا انکار کریں گے, ہم لوگوں کو لائیں گے. ہم لوگ جب گواہی دیں گے تو بتائیں گے تمہارے وٹنس کون ہے بھئی, تمہارے گواہ کون ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنائیں گے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا, اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لائے گا, کہے گا کیا بھئی تمہاری امت جو کہہ رہی ہے صحیح ہے یا غلط ہے, بولا صحیح بات ہے, میری امت جو کہہ رہی بالکل صحیح. کتنا بڑا درجہ اللہ تعالیٰ اس کو دیا, دیکھیے ذرا اندازہ لگائیے. پھر اللہ کے رسول کو 12ویں خصوصیت یہ, آپ کو کچھ عادتیں یعنی بالکل چھوٹے چھوٹے جملے آپ بولتے تھے جسے جوابی الکلیم بولتے, جس کا معنی بہت ہوتا تھا. دوسری بات یہاں پہ آیا دیکھیے, نصرت بالرعب مسیرۃ شہر, یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا ڈر دشمنوں کے دل میں ڈال دیا. مثلا ہمارا دشمن 1 مہینے کی مسافت پر ہے, یہاں سے نکل گئے آ رہے ہیں بولے تو تھر تھر آتا, پیخانہ نکلتا اس کا, پریشان ہوتا. اور اللہ تعالیٰ کا اللہ کے شکر ہے ہمارا ڈر
لوگوں کے دل میں پیدا کر دیا گیا۔ آج بھی اللہ کا فضل ہے کہ مسلمانوں کے بارے میں اگر یہ لوگ آ رہے ہیں، متحد ہو گئے، متفق ہو گئے، بولتے بڑے سے بڑے آدمی کی طاقت جواب دے ڈالتی۔ دعا کرو اللہ ہمارے اندر وہ صفت پیدا کرے۔ تیسری بات یہ، پہلے زمانے میں کافروں سے لڑائی میں جو مال لیا جاتا تھا، وہ مال کیا ہوتا، ایک جگہ جمع کرتے، انگار آ کے اس کو جلا دیتی تھی، مگر اللہ کے رسول پر دشمنوں سے جنگ میں جو مال ملتا اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال کر دیا۔ چوتھی چیز کیا ہے، پہلے زمانے میں ہر ایک کی عبادت کی جگہ، مثلا یہ ٹیبل ہے سمجھے، یہ جگہ نماز پڑھنا، تمہیں کہاں بھی رہیں گے پورے مدراس میں یہ جگہ کچھ نماز پڑھنا نہیں پڑھ سکتے دوسری جگہ، مگر اللہ نے ہم پر یہ کیا کیا، جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اللہ ہمارے لیے زمین کو پاک بنا دیا۔ نماز کا ٹائم ہو رہا، عبادت کہاں موقع ملا پڑھ لو، پانی ملا الحمدللہ، نہیں ملا پاک مٹی پہ ہاتھ مارو، تیمم کر لو الحمدللہ۔ اللہ مٹی کو پاک کر دیا، زمین کو پاک کرا، جہاں بھی پڑھنا ہے آپ نماز پڑھیے۔ پانچویں بات یہ ہے، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں مجھے پوری دنیا کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا، اور میرے اوپر نبیوں کا سلسلہ اللہ ختم کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیری خصوصیت ہے، آپ معصوم تھے، غلطیوں سے اللہ نے آپ کی حفاظت کر لیا تھا، اور اللہ کے رسول کوئی بھی بات بولتے تو غلط نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص کہتے ہیں میں اللہ کے رسول کی مجلس میں ہوتا، جو بھی بات ہوتی میں نوٹ کر لیتا تھا۔ لوگ بولے ارے نکو رے، پورے باتاں نکو لکھ رہے، کب تک بھی اللہ کے رسول خوش رہتے، کب تک بھی غم میں رہتے، کب تک بھی پریشان رہتے، کیا تو بھی بات بولیں گے، تو انہوں لکھنا چھوڑ دیے۔ حضرت عبداللہ گئے، بولے عبداللہ تم لکھتے تھے نا، کیوں چھوڑ ڈالے؟ بولے اللہ کے رسول ایسا بولے، آپ غصے میں رہتے، کب تو بھی کیا تو بول ڈالے، آپ کیا تو بھی غم میں رہتے، کیا تو بول ڈالے۔ اللہ کے رسول نے کہا میں جو کہتا ہوں لکھو، قسم خدا کی میری زبان سے کوئی لفظ بھی نکلتا ہے تو غلط نہیں نکلتا، اور ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا نبی نیند کی حالت میں بھی اگر کوئی بات کہہ رہا ہے تو غلط نہیں بولتا، اور اسی لیے نبی کی بات کو ماننا ضروری ہے۔ 14ویں بات، قیامت میں اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ خاص احسان فرمائے گا۔ آپ فرما رہے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامہ، آدم کی اولاد میں سب سے بڑے درجے پر ہوں گا، سردار ہوں گا۔ اول من ینشق عنہ القبر، سب سے پہلے خبر جس کی پھٹے گی میری خبر، میں گویا سب سے پہلے نکلوں گا۔ اول شافین و اول مشفع، سب سے پہلے میں اللہ کے پاس لوگوں کی شفاعت کروں گا، اور اللہ میری سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ اور قیامت میں آپ کی اتباع کرنے والے میں نے ابھی بتایا زیادہ ہوں گے، جنت میں زیادہ جانے والے، سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے والے اللہ کے نبی ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جنت میں جانے والوں کے سپہ سالار آپ رہیں گے، سپہ سالار آپ رہیں گے، اور جنت میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے آپ کو داخل کرے گا، آپ کے ساتھ آپ کی امت کو انشاءاللہ داخل کرے گا۔ تو ہم بھی انشاءاللہ ان کے ساتھ دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں بھی جنت میں داخل فرمائے۔ وہاں پر ایک اونچی جگہ ہوگی جسے مقام محمود کہا جاتا ہے، اللہ کے رسول سجدے میں گر جائیں گے، اور اللہ کے سامنے ایک ہفتے تک 6 دن تک سجدے میں رہیں گے، اللہ کی تعریف کریں گے۔ کیسے، کیا بولیں گے اللہ کے رسول؟ مجھے معلوم نہیں، اللہ سکھائیں گا۔ اس کے بعد اللہ کہیں گے یا محمد ارفع راسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیے، پوچھئے ہم دیں گے۔ اللہ کے رسول سب سے پہلے کیا کریں گے معلوم؟ کس کے لیے سفارش کریں گے معلوم؟ پوری دنیا کے لیے، پوری دنیا آدم سے لے کر اس وقت تک کے لوگوں کے لیے سفارش کریں گے۔ اللہ بہت پریشان ہے، اللہ سب کا حساب لے کر جسے جسے جہاں بھیجنا ہے آپ بھیج دیجئے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول اپنی امت کے لیے درجہ بردہ کریں گے۔ اب بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ قیامت میں حوض کوثر آپ کو دے گا، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ ایک مرتبہ اگر کوئی پی لیا تو پھر جنت میں جانے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ تو بہرحال یہ اللہ کے نبی ہیں، جتنی خصوصیات والا نبی اللہ ہم کو دیا اس کی قدر کیجیے، جو مل رہا ہے آپ کی اتباع کیجیے، آپ کی سنتوں کی اتباع کیجیے، آپ سے محبت کیجیے۔ کل انشاءاللہ میں بتاؤں گا جب نبی کی اتنی خصوصیتیں ہیں تو ان کے حکم کو ماننا، ان کے ساتھ محبت کرنا، اور ان کی محبت کو کیسے ہم حاصل کریں گے انشاءاللہ کل میں آپ کو بتاؤں گا۔
اللہ مجھے آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا رسول ہم کو دیا ہے تو دعا کیجئے کہ ان کی ہر بات پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا کرے، وہ جو کچھ حکم دیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ دے، اور اللہ قیامت میں بھی ان کی شفاعت کا حقدار بنائے، حوض کوثر کا پانی اللہ نصیب فرمائے، سیدھے ہاتھ میں نام اعمال اللہ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنت الفردوس عطا فرمائے، دوزخ کے آگ کے ہر قسم کے عذاب سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ کل میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب اتنے پیارے رسول ہیں تو ان کے حکم، ان کی سنت کو ہم کیا کریں، اور ان کے ساتھ حکم محبت کرنے کا کیا طریقہ ہے، کل انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ السلام علیکم۔